آج سے 1400 سال قبل چشم فلک نے ایک ایسا محیر العقول نظارہ دیکھا جس کی مثال تاریخ عالم میں نظر نہیں آتی۔ مطلع عالم پہ آفتاب رسالت کا طلوع ہونا تھا کہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں غرق دنیا یک دفعہ بقع نور بن گئی۔ باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت ظہور اور آپ کی دعاؤں کے طفیل ایک عظیم الشان روحانی انقلاب برپا ہو گیا۔ صدیوں کے مردے زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے الہی رنگ پکڑ گئے، آنکھوں کے اندھے بینا ہو گئے اور گونگوں کی زبانوں پر الہی معارف جاری ہو گئے، اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ انسان کامل کی صورت میں خدا تعالیٰ کے مظہر عتم کا یہ حسین جلوہ اپنی معراج پر تھا کہ ہمارے محبوب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت آن پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر وفاکیش صحابہ پر کیا گزری، ان کی حالت غم کا اندازہ کرنا کچھ آسان بات نہیں۔ شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک عرصہ سے بصارت سے محروم تھے، لیکن اس روز پہلی بار انہیں پتہ چلا کہ واقعی ان کی آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ کتنا درد اور غم پنہا ہے ان کے ان اشعار میں جو ان کی زبان پر جاری ہوئے۔ کنت السواد لناظری فعمی علیک الناظر من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت احاذر، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری آنکھ کی پتلی تھا، آج تیرے مرنے سے میری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، اب تیرے بعد مجھے کیا پرواہ، جو چاہے مرے، مجھے تو تیری ہی موت کا ڈر تھا۔ دراصل دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں وہ بشر ہونے کے ناطے طبعی عمر پوری کرنے کے بعد وفات پاتے رہے ہیں، لیکن جو بیج ان کے ہاتھ سے بویا جاتا ہے اور جس مشن کی بنیاد ان کے ذریعہ رکھوائی جاتی ہے، اس کی آبیاری اور تکمیل اللہ تعالیٰ ان کے جانشین کے ذریعہ کرواتا آیا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا۔ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند اور آپ کے غلام اور بروز کامل سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو احیاء اسلام کی خاطر مبعوث فرمایا اور آپ کو امام مہدی اور مسیح موعود کا بلند منصب عطا فرمایا۔ چنانچہ آپ ہی کے ہاتھوں اسلام کے عالمگیر غلبہ کی بنیاد رکھی گئی اور آپ نے اپنی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ اس مقصد کی خاطر قربان کر دیا، حتیٰ کہ اشد ترین مخالفین نے بھی اقرار کیا کہ آپ نے اسلام کے عالمگیر غلبہ کے لیے نہایت مستحکم بنیادیں استوار کر دی ہیں اور آپ کو اسلام کا فتح نصیب جرنیل قرار دیا۔ بالآخر آپ علیہ السلام کی زندگی میں وہ دن بھی آیا جو ہر فانی انسان کی زندگی میں آیا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے وصال سے پہلے ہی آپ کی وفات کی اطلاع دی اور یہ بشارت دی کہ خدائے قادر و توانا آپ کے ذریعے سے جاری ہونے والے مشن کو ہرگز ناتمام نہیں چھوڑے گا اور غلبہ اسلام کی آسمانی مہم چلتی چلی جائے گی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے، خدا اس کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ راضی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو کمال تک نہ پہنچا دے، اور وہ اس کی آب پاشی کرے گا اور اس کے گرد احاطہ بنائے گا اور تعجب انگیز ترقیات دے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین میں یہ پیشگوئی فرمائی ہے،
یہ بیان فرمایا میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اسے روک سکے۔ یہاں جو تخم کا لفظ حضور نے استعمال فرمایا بہت ہی قابل غور ہے، اور چونکہ تخم ریزی کے بعد اس کی آبیاری کا اور اس کے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے لیے انتظام کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بعد جو نظام خلافت قائم ہوگا اس کی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1905 میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ظاہر فرمایا کہ آخری حصہ زندگی کا یہی ہے جو اب گزر رہا ہے۔ چنانچہ 18 اکتوبر 1905 کو حضور علیہ السلام نے رویا میں دیکھا کہ ایک برتن میں کچھ پانی مجھے دیا گیا ہے، پانی صرف 2-3 گھونٹ باقی اس میں رہ گیا ہے، لیکن بہت مصفا اور مقطر پانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی الہام ہوا آب زندگی، اور پھر الہام ہوا، خدا کی طرف سے سب پر اداسی چھا گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اصل میں 1905 سے ہی یہ احساس ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کے الہامات کی وجہ سے، جس کا ذکر آپ نے الوصیت میں بھی فرمایا تھا کہ میری وفات کا وقت قریب ہے۔ جو سمجھدار اور صاحب بصیرت صحابہ تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب حضور کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو سکتے ہیں اور ہمیں حضور کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مہلت تھی، اللہ تعالیٰ کا ایک فضل تھا کہ 1905 سے لے کے مئی 1908 تک اللہ تعالیٰ نے فرصت دی، اور اس دوران حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے جو کام تھے، بہت اہم کام تھے، وہ حضور نے کیے۔ میرے نزدیک ایک چشمہ معرفت کتاب جو حضور نے تصنیف فرمائی 1907 میں، بعض دفعہ میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ کتاب نہ ہوتی تو ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا باب تشنا رہ جاتا۔ آریہ سماج کے اور غیر مسلموں کے جتنے سوالات موجودہ دور میں ہو سکتے تھے، جو ذہن میں ہمیشہ خلش پیدا کرتے رہتے، وہ حضور نے چشمہ معرفت میں جمع کیے اور ان کے جوابات مرحمت فرمائے، جو واقعی معرفت کا چشمہ ہے۔ چشمہ معرفت کی اہم تصنیف اور دوسرے مسلسل علمی و دینی مشاغل کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحت پر بہت اثر پڑا تھا۔ مزید برآں حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت بھی ان دنوں ناساز تھی، اور یہ ارادہ تھا کہ لاہور جا کر کسی ماہر لیڈی ڈاکٹر سے علاج کروایا جائے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو 26 اپریل 1908 بوقت 4 بجے صبح الہام ہوا، مباش ایمن از بازی روزگار۔ ان آسمانی خبروں کی بنا پر حضور کو احساس ہو چکا تھا کہ اس سفر میں حضور کو سفر آخرت بھی پیش آنے والا ہے، اور خدائی تقدیر بھی یہی تھی، لہٰذا حضور علیہ السلام 27 اپریل 1908 کی صبح کو قادیان سے بٹالہ روانہ ہو گئے۔ حضور کے ہمراہ اس سفر میں 11 افراد تھے۔ روانگی سے قبل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حجرہ بند کیا جس میں آخری عمر میں حضور تصنیف فرمایا کرتے تھے۔ حضور نے یہ حجرہ بند کرتے ہوئے کسی کو مخاطب کرنے کے بغیر فرمایا، اب ہم اس کو نہیں کھولیں گے۔